ایک مٹی کا ٹکڑا لیں اور اس کو تقسیم کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹکڑا مزید تقسیم نہیں ہوگا۔ ہماری کائنات میں ایک ایسا ذرہ موجود ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، ناقابل تقسیم ذرہ ہے وہ۔ یہی ہماری کائنات کی حد ہے، یعنی اس سے مزید آگے نہیں تقسیم ہو سکتی، کائنات مزید نہیں سکڑ سکتی، یہ حد ہے۔ کیونکہ ہماری کائنات میں حد موجود ہے، اس لیے ہماری کائنات لامحدود نہیں بلکہ محدود ہے۔ جیسا کہ میں نے، اگر آپ نے میری ویڈیو نمبر 28 دیکھی ہو، دا نیو فلاسفی ویڈیو نمبر 28 جو میرے فیس بک پیج پہ موجود ہے، اس میں میں نے بتایا ہے کافی ڈیٹیل سے کہ لامحدود وجود اسے کہتے ہیں جس کی حد نہ ہو، اور جس وجود کی حد ہو وہ محدود وجود ہوتا ہے۔ کائنات میں کیونکہ حد موجود ہے، اس لیے ہماری کائنات لامحدود نہیں بلکہ محدود ہے، یہ کائنات کی حد ہے۔ ہاں، یہ ذرہ اگر لامحدود تک تقسیم ہو سکتا تو پھر یہ حد نہ بنتی، لیکن کیونکہ یہ لامحدود تک تقسیم نہیں ہو سکتا بلکہ رک جاتا ہے، ناقابل تقسیم صورتحال پہ پہنچ جاتا ہے، یہاں پہ آ کے ہماری کائنات رک جاتی ہے، اس کا سکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے، مزید تقسیم ہونے سے منع ہو جاتی ہے، یعنی مزید تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ذرہ ہے یہ ہماری کائنات کی حد ہے۔ کیونکہ ہماری کائنات میں حد موجود ہے، اس لیے ہماری کائنات لامحدود نہیں ہے بلکہ محدود ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پتہ اس طرف یہ لامحدود ہی ہو، یعنی کہ چلیں ٹھیک ہے اس طرف حد موجود ہے لیکن ہو سکتا ہے اس طرف لامحدود ہی ہو۔ تو اس کا جواب بھی میں اپنی اسی ویڈیو میں دے چکا ہوں، دا نیو فلاسفی ویڈیو نمبر 28 جو میرے فیس بک پہ پڑی ہوئی ہے، کہ حد بنتی ہی اس وجود میں ہے جس میں سقط نہیں ہوتی، کیپیسٹی نہیں ہوتی لامحدود تک جانے کی۔ جس وجود کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، سقط ہوتی ہے لامحدود تک جانے کی، اس میں حد بنتی ہی نہیں ہے۔ ہماری کائنات میں کیونکہ حد بنی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ حد بتا رہی ہے، یہ حد بتا رہی ہے کہ اس کائنات میں لامحدود تک جانے کی سقط نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس طرف اگر ہمیں حد نظر نہیں بھی آ رہی تو بھی اس طرف حد موجود ہے، کیونکہ اس میں ہماری کائنات میں لامحدود تک جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہماری کائنات میں لامحدود تک جانے کی کیپیسٹی ہوتی، سقط ہوتی، تو اس میں یہ حد بنتی نہ۔ حد بنتی ہی اس وقت ہے کسی وجود میں جس میں سقط نہیں ہوتی لامحدود تک جانے کی۔ تو ہماری کائنات میں کیونکہ سقط نہیں ہے لامحدود تک جانے کی، اس لیے تو اس میں یہ حد بن گئی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس طرف ہو سکتا ہے لامحدود تک ہی جا رہی ہو، تو اس کا جواب ہے نفی، اس طرف بھی حد موجود ہے۔ اور تیسرا بات جو بھی میں نے اسی ویڈیو میں، دا نیو فلاسفی ویڈیو 28 میں ڈیٹیل سے بتائی تھی، یہ چیز جو ہوتی ہے یہ ایکچولی دوسری طرف کیا ہے، اسی کا عکس ہوتا ہے۔ تو اگر دوسری طرف حد ہو تو ادھر حد بنے گی، اگر دوسری طرف لامحدودیت ہو تو یہاں پہ لامحدودیت بنے گی، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہوتا ہے وہ دراصل یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ حد ہے، اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی حدود ہی موجود ہے، اس لیے تو یہ حد بن گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری کائنات ایکچولی لامحدود نہیں محدود ہے، کیونکہ اس کی اس طرف بھی حدود موجود ہیں، صرف نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اور وہ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اس حد کی وجہ سے، کیونکہ جس وجود میں حد بن جائے وہ بنتی ہی اس وجود میں ہے جس میں لامحدود تک جانے کی سقط نہیں ہوتی۔ تو کائنات میں یہ حد بنی ہی اس وجہ سے ہے کہ یہ ہماری کائنات لامحدود تک پھیلنے کی سقط نہیں رکھتی، اس لیے اس میں حد بن گئی ہے۔ ہماری کائنات لامحدود نہیں محدود ہے۔ ہماری یہ کائنات کیونکہ لامحدود تک سکڑ نہیں سکتی، اس لیے لامحدود تک پھیل بھی نہیں سکتی۔ ہماری یہ کائنات لامحدود تک کیونکہ تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کائنات جو ہے ہماری لامحدود تک پھیل بھی نہیں سکتی، ایڈ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہماری کائنات یہ لامحدود نہیں محدود ہے۔ تو یہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں، میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا تسلی بخش دلیل کے ساتھ جواب دوں۔ باقی میری ویڈیوز جو ہیں میرے فیس بک پیج پہ بھی موجود ہیں اور یوٹیوب چینل پہ بھی، تو میرے فیس بک پیج کو آپ فالو کر سکتے ہیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ فالو اور سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گی۔ بہت شکریہ۔